السلام علیکم. آگے بیعت کون سی جو تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل یہ ہم نے کتاب شروع کی تھی افتاء اور اصول افتاء. تو اس میں جو ہے وہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ فتویٰ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اور اسلام میں فتوی کی کیا اہمیت ہے. قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ پر فتویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کچھ تفسیر آپ کے سامنے ہم نے بیان کی تھی. اور آج کا عنوان یہ ہے کہ اسلام میں فتوی کی اہمیت. اس میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں فتویٰ بہت اہم معاملہ سمجھا جاتا تھا. وہ شک یا بے یقینی کی کیفیت میں فتویٰ دینے سے گریز کرتے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ انہیں کم علم سمجھیں گے یا ان کی شہرت اور عظمت میں فرق آئے گی. وہ لا ادری کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے. ان کے دل میں اللہ کی خشیت سب سے اہم تھی. وہ ذرا سے شک کی صورت میں بھی فتویٰ دینے سے انکار کر دیتے اور اپنی کم علمی یا بے خبری کا اعلان اور اظہار فرما دیتے. اور اب لوگوں کے اندر پہلے والی احتیاط نہیں رہی، اللہ کی خشیت نہیں رہی، اس لیے فتویٰ دینے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کی نیت درست ہو تو اسے تکلف کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی. بہت سے علماء لا ادری کہنے میں عار محسوس کرتے ہیں. وہ اپنے فتوے کے ذریعے لوگوں میں اپنی وجاہت کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہیں جواب کا پتہ نہیں. وہ فتویٰ دیتے ہیں اگرچہ انہیں اپنے فتوے پر یقین نہ ہو. یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا. امام نے لا ادری کہا. اس نے کہا جی میں بہت سے علاقے طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے شہر میں جا کر کہو کہ میں نے مالک سے دریافت کیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے. اس لیے ہمیں بھی سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ بھئی ہر بات کا جواب دیں اور ہر بات کا جواب آنا بھی ضروری نہیں ہے. بھئی ہم تو آخر انسان ہے. یہ نہیں کہ بھئی جو مفتی بن گیا اب جو ہے وہ اس کو جو ہے نا ہر چیز کا آنا وہ عالم کلی بن جاتا ہے. ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں. اس لیے تحقیق سے جو بات ہمیں پتہ ہو ہم کھل کر بتائیں. اس میں کسی کی مخالفت کی موقع جو ہے ہمیں خوف نہ ہو اور کسی کی ملامت کا ہمیں خوف نہ ہو. اللہ کے لیے ہم نے جو ہے وہ ان کا مسئلہ حل کر لیا. اچھا میں نا ہجے فارغ نہیں ہویا تو میں کال کرنا کرو آ جاندے نے فیاض صاحب تواڈے کول. دوسرا پھر آگے ہے کہ افتاء کے علمی اصول کیا ہے. اس میں مفتی فرماتا ہے کہ افتاء کے لیے کتاب و سنت اور اجماعی مسائل کا عالم ہونا بہت ضروری ہے. مفتی کو چاہیے کہ وہ ان سے متعلق احکام حلال اور حرام کو جانتا ہو. قرآن کی عموم و خصوص اور ناسخ و منسوخ سے بھی بخوبی واقف ہو. وہ علوم و فنون جن کے توسط سے کتاب و سنت کے انداز خطاب اور احکام کے مراجع مصادر پر اطلاع ممکن ہو ان پر بھی عبور رکھتا ہو. محض چند ایک مسائل میں مہارت بہم پہنچانے والا مفتی کہلانے کا مستحق نہیں. علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایت کا نظریہ توازن ما بین حدیث و فقہ مطالعہ فرمائیے. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ علم حدیث میں مشہور ہو. مفتی جو ہے وہ علم حدیث میں مشہور ہو. حدیث ہی اس کا مشغلہ ہو اور فقہ بھی جانتا ہو لیکن بنسبت حدیث کے کم جانتا ہو. یا وہ علم فقہ میں مشہور صاحب فن ہو اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہو لیکن بنسبت فقہ کے کم علم رکھتا ہو کہ ایک محدث فقیہ کی بدولت منقولات اور آثار کی علم الاسباب کی معرفت حاصل کر سکے. اور فقیہ بوجہ معرفت حدیث مسائل منصوصہ میں رائے اور اجتہاد کی غلطی میں مبتلا نہ ہو. اسی مضمون کو امام سیرفی نے بیان کیا ہے کہ مفتی کتاب و سنت کا عالم ہو. ساتھ استنباط یعنی
اجتہاد کی نعمت سے بھی سرفراز السلام ہو۔ علیکم۔ یہ تو جی اچھا ہو نا، دودھ والا کھڑا ہے دکان۔ اور علامہ سعید رفیع لکھتے ہیں کہ اس نام اچھا چلو نام ٹھیک، کا موضوع یعنی ہاں مفتی جی شخص مل کو جائے، کہتے ہیں جو لوگوں کے دینی معاملے کے لیے قائم ہو، چلو ٹھیک میں کہتا اور علوم قرآنی سے اجمالی طور پر قرآن کے عموم ناسخ و منسوخ کا جانتا ہو، وہ اسی طریقے سے متن، اسی طریقے سے سنن اور استنباط کا علم کرتا ہو۔ لفظ مفتی اس شخص کے لیے بنا نہیں ہے جو کہ کسی ایک مسئلے کو جانتا ہو۔ ہاں جی چھیتے جاؤ جی، دیکھ کے آؤ تو اور اس کی حقیقت اسے معلوم ہو۔ جو شخص اس مرتبہ کو پہنچا ہوا ہے اسے مفتی کہتے ہیں، جو اس کا مستحق ہو وہی مسئولہ مسائل میں فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ بھائی فقہ افضل العلوم اور فقہا خیر الخلائق ہیں، یعنی علم فقہ یہ علوم میں سے سب سے بہتر ہے، اور جو فقہا ہیں جو علم فقہ کے جاننے والے ہیں یہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اللہ کے۔ اتنا کہ علماء امت نے ہمیشہ اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ فقہ جمیع علوم میں افضل ہے اور فقہا افضل الخلائق ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فقہا زندگی کے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن و سنت کا منشا تلاش کرتے ہیں۔ اسی خیال کو پیش کرتے ہوئے امام ابوالفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی شے کی فضیلت اس کے نتائج اور فوائد کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فقہ اور اس کے ثمرہ میں جو شخص غور و فکر کرے گا وہ اسے تمام علوم سے افضل پائے گا۔ ائمہ مجتہدین ارباب مذاہب کو تمام خلائق پر فوقیت حاصل ہے، اگرچہ ان کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن و حدیث یا لغت میں ان سے بڑھ کر عالم تھے۔ ہمارے زمانے میں ذرا اہل عصر کو دیکھو، ایک نوجوان جو ظاہری اختلافی مسائل کو جانتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ حوادث کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایسی پہچان رکھتا ہے کہ دوسرے بڑے فضلاء کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا۔ ہم نے علم قرآن یا حدیث یا تفسیر میں ایسے فاضل علماء کو دیکھا ہے جو باوجود اپنی اس مہارت اور شیخوخیت کے شرع کی اہم احکام کو نہیں جانتے۔ بسا اوقات نماز میں اپنے ساتھ پیش آمدہ مسائل کی واقفیت نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ اور علماء کی افضلیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ، اور کہتے ہیں کہ جو محدث ہے، جو حدیث پڑھنے والا ہے، اس کے لیے بھی تشاغل بالفقہ ضروری ہے۔ جیسے فقیہ کے لیے علم حدیث سے واقفیت ضروری ہے، علم حدیث سے لگاؤ ضروری ہے، اسی طرح جو علم حدیث والے ہیں ان کو علم فقہ کے ساتھ مصروف ہونا چاہیے، اس کی مشغولیت ان کے کام آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرماتے ہیں کہ جیسے
فقih کے لیے حدیث سے اس کا تعلق ضروری ہے تو محدث کے لیے بھی علم فقہ سے تعلق ضروری ہے. یعنی انسانی زندگی کا وسیع اور عریض ہوتا انسانی زندگی کا علم کا سلسلہ وسیع و عریض ہوتا تو ہر علم میں تعمق مگر بہتر تھا. پھر عمریں کوتاہ ہیں. یہ ہے جناب والا کہ جو بالحدیث کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مصروف ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فقہا کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. اللہ کریم کو چیز کسی جو سمجھنے والے. ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی پھر کل اس کے نا اس کا مفہوم میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاؤں گا. کتاب تو لمبی ہے, ہمارے پاس ابھی دن کم باقی ہیں تو انشاءاللہ العزیز امتحان سے پہلے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو اہم مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. السلام علیکم استاد جی. میٹنگ اینڈ کر دیں استاد جی, میٹنگ اینڈ کر دیں اوپر سے.